چلیے مولانا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی چند ایام کے بعد انشاءاللہ پانی کے مباحث آپ کے سامنے آئیں گے. وہاں باب منعقد کرے گا الماء الدائم کا. الماء الدائم، الماء الدائم کے وہی معنی ہیں جو یہاں الماء الراکد کے ہیں. الماء الراکد ٹھہرا ہوا پانی، ٹھہرا ہوا جو جاری نہ ہو، چلنے والا اور بہنے والا نہ ہو. جیسے اس سے پہلے ایک حدیث آئی ہے کہ جب تم میں سے کوئی اپنی نیند سے اٹھے تو اپنے ہاتھ کو پانی کے اندر نہ ڈالے یہاں تک کہ اس کو دھو لے. کیوں؟ لِأَنَّهُ لَا يَدْرِي أَيْنَ بَاتَتْ يَدُهُ. وہ حکم بطریق احتیاط ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر ایسی حالت میں اس نے پانی کے اندر ہاتھ ڈال دیا تو پانی ناپاک ہو جاوے گا. اسی طریقے سے اگر ماء کثیر ہے، وہ درد یا اس سے زیادہ ہے، کسی نے پیشاب کیا، اچھا کام نہیں کر رہا ہے، پانی وہ ناپاک ہوگا، اس کو مستلزم نہیں ہے. پانی کے سلسلے میں مزید کیا بحث ہے وہ وہیں انشاءاللہ جہاں اس کی بحث آئے گی وہیں پر گفتگو مناسب رہے گی. یہاں تو پیشاب کا ذکر چل رہا تھا، کہاں کہاں کیسے کیسے، اس میں سے اس کو بھی بیان فرما دیا. چونکہ حدیث میں وہی ہے، وہی ترجمۃ الباب قائم کیا، النہی عن البول فی الماء الراکد. یہ حدیث کا نچوڑ پیش کر دیا. جو پانی جاری نہ ہو، بہتا ہوا نہ ہو، چلتا ہوا نہ ہو، اس کے اندر پیشاب کر دینا کسی وقت میں ناپاکی کا بھی باعث بنے گا اور کسی وقت میں عدم احتیاط کا ذریعہ بنے گا. بہرحال ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جو انسانی تہذیب کے اور شرافت کے منافی ہوں. حضرت جابر روایت کرتے ہیں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے منع فرمایا، انہ نہا عن البول فی الماء الراکد. آپ نے منع فرمایا ہے ٹھہرے ہوئے پانی میں پیشاب کرنے سے. چلیے ٹھہرو. یہاں معمر کے استاد اشعث ہیں. لکھا ہے اشعث ابن عبد الملک، اور نون دے کے نسخہ بتا رکھا ہے ادھر سائیڈ میں اشعث ابن عبداللہ. امام نسائی نے اس حدیث کو السنن الکبریٰ میں بیان کیا ہے تو اشعث ابن عبداللہ کہا ہے. یہ ہندوستانی نسخوں میں نسائی شریف میں المجتبہ میں جو عبد الملک لکھا گیا ہے یہ کتابت کی غلطی ہے، مصنف کا سہو یا چوک اس کے اندر نہیں ہے. جیسے میں نے ایک دن عرض کیا تھا
کہ بعض اکابر کا کہنا ہے کہ نسائی شریف کی تصحیح کا جو اہتمام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا، بعض اغلاط کتابت کی برقرار رہ گئی اور وہ مختلف جگہوں پر آتی رہتی ہے۔ اس میں سے ایک یہ بھی ہے السنن الکبریٰ، وہ اس سے پہلی کتاب ہے، اس میں اسی حدیث کو پیش کر رہا ہے اشعث ابن عبداللہ، یہاں آ گیا عبد الملک، تو غلطی کس کی؟ کتاب کی۔ دوسری بات، شیطان کا کام ہے پریشانیوں میں، الجھنوں میں، ضیق میں بندے کو مبتلا کر دینا، وہ نہ ادھر کا رہے نہ ادھر کا، یہ اس کا کام ہے، مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کسی بندے کی مدد فرما دے اور اس کی دستگیری فرما دے۔ اللہ کی رحمت، معونت، نصرت، دستگیری ہی سے بندے کا سارا کام چلتا ہے۔ نیم گرم پانی سے غسل کرنے کو لوگ اچھا سمجھتے ہیں۔ ابھی آپ جوان ہیں، ابھی آپ کا مزاج اور ہے، کچھ دنوں کے بعد جب 40 سال اور گزر جائیں گے اور آپ زندہ رہیں تو مزاج بدلا ہوا ہوگا، کافی تبدیلی محسوس کریں گے اب سے 40 سال کے بعد اپنے مزاج میں۔ اگر آپ رہے تو وہ لوگ رہیں گے، اللہ تعالیٰ کو جن کو باقی رکھنا منظور ہے وہ رہیں گے بھائی، تو مزاج میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ یعنی استحمام، ماء حمیم کو طلب کرنا، کہیں کے لیے یعنی غسل کے لیے، مستحمن گرم پانی سے نہانے کی جگہ۔ پھر اس میں عام معنی مراد لیے گئے، خالص مغتسل۔ پھر کیا معنی ہوئے اس کے اندر وسعت کا دائرہ اختیار کرتے ہوئے نہانے کی جگہ، مغتسل، مستحم۔ غسل خانہ ہے، آپ نے وہاں پیشاب کیا، اس کے بعد میں وضو یا غسل کی نوبت آ رہی ہے، یہاں ذکر نہیں اس کا، لیکن ابو داؤد شریف میں جب حدیث آئے گی دونوں کا ذکر ہے، وضو کا بھی ذکر ہے، غسل کا بھی ذکر ہے، وہ آپ کے سامنے گزر چکی ہو۔ اب شیطان اپنا کام کرتا ہے، جب وضو کرے گا، غسل کرے گا، وضو کا پانی، غسل کا پانی اس مقام پر پڑے گا جہاں اس نے پیشاب کیا ہے، پھر وہاں سے چھینٹے اٹھ کر وضو کی صورت میں اس کے بدن پر، اس کے کپڑوں پر، اس کے اعضاء پر وہ چھینٹے لوٹ کر کے آئیں گی۔ غسل کرنے کی صورت میں اسی کے بدن پر وہی چھینٹیں اس جگہ سے ٹکرا کر جہاں اس نے پیشاب کیا تھا ٹکرا رہی ہیں۔ وہ جو ہے شیطان، وہ ہر وقت اپنی سرگرمیوں میں مست رہتا، وہ انسان سو رہا ہے مگر وہ اپنا کام کرنے میں برابر مصروف ہے کہ کسی طریقے سے غسل کی نوبت آ جائے، صبح کو اٹھا نہ جائے، فجر کی نماز بھی چھوڑ دے، اس کا سبق بھی چھٹ جائے، وہ اسی چکر میں رہے گا، لہذا کچھ نہ کچھ کر کے وہ ایسی حرکتیں پہ آ جاتا ہے کہ صبح کو اٹھا معلوم ہوا کہ غسل واجب۔ ایسی صورتیں پیش آتی رہتی ہوں، وہ کچھ بھی حرکتیں کر دیتا ہے۔
اب اس کے اندر وسوسہ پیدا ہوگا، تیرے کپڑوں پر یہ چھینٹیں آئی ہیں، تیرے بدن پر یہ چھینٹیں آئی ہیں، تو تیرا غسل تو ناقص ہے، بدن تیرا ناپاک ہے، وضو کی صورت میں تیرا بدن تیرے کپڑے ناپاک ہیں، نماز نہیں ہوگی، نماز نہیں ہوگی تو پڑھنے سے کیا فائدہ؟ پتہ نہیں کہاں سے کہاں تک نوبت پہنچ سکتی ہے، وہ اپنی حرکتوں میں رہتا ہے۔ آج کل غسل خانے مفروش ہیں، دیکھ رہے ہیں نا، ادھر پیشاب کیا آپ نے اور وہ وہاں نہیں ٹھہرتا، فوراً چل دیتا ہے جیسا کہ ماء جاری ہو۔ آپ خود بھی اس کا معائنہ کرتے ہوں گے، اس کا مشاہدہ کرتے ہوں گے، بہا جا رہا ہے، لیکن الماء الجاری نہیں ہے، وہ البول الجاری ہے۔ وہ جو حکم ہے وہ الماء الجاری کا ہے، البول الجاری کا نہیں ہے۔ خیر، آپ مشاہدہ کرتے ہوں گے کہ یہاں البول الجاری ہے، اوپر سے آپ نے استنجے کی غرض سے قدر قلیل پانی کا استعمال کیا، جو کچھ وہ ہو سکتا تھا کہ کچھ یہاں وہ بھی خلاص ہوا۔ اگر ایسی جگہ پر وضو کر لیا جاوے جہاں پانی ٹھہرتا نہیں ہے، یا غسل کر لیا جاوے ایسی جگہ پر، وہ بھی اسی کے اندر داخل ہے، احتیاط کا مقتضا تو وہی ہے۔ لیکن کیا اس کی وجہ سے مکروہ ہے؟ ایسی صورت میں مغتسل کے اندر بول پیشاب مکروہ ہے؟ نہیں۔ پہلے غسل خانے ہوتے تھے، دیوار تو کھڑی کر دی، فرش نہیں ہے، نیچے کچی زمین ہے، پیشاب کہیں بھاگ نہیں رہا ہے، وہیں جمع ہے، سب جذب ہے زمین میں، پانی پڑا اس پر، چھینٹیں آئیں گی، اور ظاہر ہے اسی انداز پر آئیں گی، وہ جس انداز پر ہے، لہذا اس سے منع کیا گیا۔ کیوں؟ اس سے یہ بیماری پیدا ہو گئی، اور اگر وہ ہیئت بدل جائے، ایسی ہو جائے جیسی آج کل ہو رہی ہے، آپ کا زمانہ آیا تو لوگ اپنے آپ کو بہت متمدن، مہذب اور تہذیب یافتہ شمار کرنے لگے، فرش ہے نیچے، ذرا سا پیشاب نکلتے ہی ایک دم البول الجاری کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ صاحب عون المعبود نے اور ان کے ہم مسلک لوگوں نے اسی پر زور دیا ہے، دونوں کا حکم یکساں ہے، حالانکہ مشاہدہ اس بات کو بتا رہا ہے دونوں کا حکم یکساں کیسے ہو سکتا ہے، جبکہ غیر مفروش کے اندر پیشاب کے تمام اجزاء وہیں جذب ہیں، اور مفروش ہونے کی شکل میں پیشاب البول الجاری کی شکل میں ہو کر چلا گیا، اس کے کوئی اجزاء باقی ہوں گے، جب اس نے استنجا بالماء کیا اس کا بھی ازالہ ہو گیا۔ جس چیز کا توہم تھا اور اندیشہ تھا کہ اس کو وسوسہ ہوگا، اب وہ توہم ختم ہو گیا، اسی سے بچانا تھا۔ لہذا آپ کے فقہا نے لکھا ہے کہ اگر مفروش ہو جائے جہاں پر پیشاب نہیں ٹھہرتا، وہاں اگر پیشاب کر دیا جاوے مغتسل میں، تو وہاں یہ حکم کراہت عائد نہیں ہوگا۔
وسوسا یوسوسو وسوستن ووسواسن. باب باثرتن کا مصدر ہے وسواس، وسوسا اور وسواس. ایک ہے واو کے زبر کے ساتھ وسواسو، یہ اس کا مصدر نہیں ہے، یہ تو اسم آیا ہے اس سے، اور اس کے معنی ہے وسوسے کی بیماری، یہ مرض ہے. اور جس آدمی کو یہ بیماری لگ جاتی ہے وہ ہر وقت پھر پریشانی میں رہتا ہے. شروع میں جب یہ بیماری شروع ہوتی ہے ہلکی سی پریشانی الجھن ہوتی ہے، اور اگر اس نے اصلاح نہیں کی، متنبہ نہ ہوا، تو بیماری بڑھتی ہوئی چلی جاتی ہے. ہم نے بہت سے لوگوں کو دیکھا بہت پریشان ہوتے ہو، ہر چیز میں بس وسوسہ. تیرے دل میں تو یوں آ گیا تھا کہ تو نے اپنی بیوی سے سوچ لیا ذہن میں کہ انت طالق ثلاثہ، اسی کے اندر اسی میں پتا ہوا ہے. خود بھی پریشان، مفتیوں کو بھی پریشان کرتا ہے اس کا خیال. ارے خیال اور وسوسے آنے سے طلاق نہیں ہوتی جب تک کہ وہ الفاظ کا تکلم نہ کرے. ایسے آدمی سوچ رہا ہے تو کچھ بھی ہوتا رہے، ابھی شریعت کا کوئی حکم اس کے اوپر جاری نہیں ہوگا، اور نہ شریعت کی جانب سے اس کے اوپر کوئی پکڑ. یہ کوئی بیماری بھی نہیں ہے. غیر بیماری کو بیماری سمجھ لینا پھر یہ ایسا مرض بن جائے گا جو لا علاج ہے. اس لیے کہ علاج ہوتا ہے بیماری کا، اور بیماری یہ ہے نہیں، اور اس نے سمجھ لیا کہ یہ بیماری ہے، اب اس کا علاج کیسے؟ وہ پریشان ہوتا ہے، دوسروں کے پاس جاتا ہے، مجھے ایسے ایسے خیال آتا ہے. کس کو نہیں آتا؟ احادیث میں مشکات میں بھی وسوسے کی بحث آپ کے سامنے آئی ہوگی. کیا صحابہ کو نہیں آتے تھے؟ صحابہ آ کر حضرت کی خدمت میں عرض کرتے تھے حضرت ایسے ایسے خیالات آتے ہیں کہ میں اس کو بولوں، اس سے بہتر تو یہ ہے کہ میں جل کر کوئلہ بن جاؤں. حضرت نے فرمایا اوہ عین الایمان. کہیں فرمایا اللہ کا فضل ہے کہ اس نے شیطان کی حرکتوں کو وسوسے تک رکھ دیا ہے. یعنی کوئی شیطان کی حرکتیں ہیں اور اس کے اوپر کوئی پکڑ بندے کی نہیں ہے. بہرحال حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو شیطانی حرکتوں کے نتیجے میں جو وساوس کی وسوسے آنے کی بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان سے بھی بچانا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ کو اپنی امت بڑی محبوب ہے. آپ اتنی محبت کرتے ہیں اپنی پوری کی پوری امت سے کہ اس کا جواب نہیں. آدمی خود بھی اپنے سے، ہم لوگ اپنے سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی ہم سے اللہ کے حبیب جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے ہیں. النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. بہرحال اس لیے امت کو سبق سکھا رہے ہیں کہ عام طور سے عامۃ الوسواسی اے اکثر الوسواسی، وسواس یہ ایک بیماری ہے، اس کے ذریعے سے برے آدمی کو ایسے وسوسے آتے ہیں جو اس کے کام میں خلل انداز ہوتے ہیں اور اس کو پریشان کرتے ہیں اور پریشان رہتا ہے. اس لیے آپ نے مبادی کے اوپر روک لگائی. ایسے کام مت کرو، وساوس آئیں، جھگڑا ختم. اس میں سے اس کے اسباب میں سے ایک یہ بھی ہے کراہیت البول فی المستحم. کراہیت مصدر ہے، بول کی پیشاب کی کراہیت مغتسل میں. مغتسل اس کے معنی کیسے ہو گئے؟ جیسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا ایسے اس کے معنی ہو گئے.
عبداللہ ابن مغفل روایت کرتے ہیں حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا لا یبولن احدکم، دیکھو کوئی پیشاب مت کرنا، لیکن ابھی بات پوری نہیں ہوئی، آگے کچھ اور بھی ہے۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ پیشاب نہ کیا کرو، اس میں قید بھی ہے۔ جہاں جو بات کسی قید کے ساتھ مقید ہوتی ہے تو اسی قید کے ساتھ اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، آگے نہیں پڑھ رہا ہے، دیکھو جی کیا معنی ہے، لیکن یہاں آگے قید آ رہی ہے، لہذا لا تقربوا کا حکم مکمل کب ہوگا؟ اس قید کے آنے کے بعد، یعنی اس حالت میں نماز کے قریب مت آنا۔ نماز سے روکنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اس حالت میں نماز میں آنے سے منع کیا گیا ہے۔ ہرگز پیشاب نہ کرے تم میں سے کوئی فی مستحمہ، اپنے غسل خانے میں، فإن عامۃ الوسواس منہ، اس لیے کہ اکثر وسوسے کی بیماری منہ، اسی عمل سے ہوتی ہے۔ کیا؟ جہاں پیشاب کیا وہیں لگ گیا غسل کرنے، وہیں لگ گیا وضو کرنے، اب کیا ہوگا؟ چینٹیں پڑیں گی کپڑے پر، اعضاء پر، بدن پر، اب شیطان اپنی حرکتوں میں شروع ہو جائے گا اور نوبت ایسی جگہ تک پہنچے گی جو اس کے لیے بہت پریشانی کا باعث بن جائے گی۔ اس لیے حضرت چھوٹی چھوٹی بات کو بھی سمجھاتے ہیں، یہ ایک کام مت کرنا۔ چلیے قال حدثنا سفيان عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما انه قال مر رجل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام۔ ایک حدیث آپ کے سامنے گزر چکی ہے، ابو داؤد میں آپ نے پڑھی ہے کہ حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اللہ کا ذکر کرتے تھے، اپنے اوقات کے تمام احیان میں آپ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ آدمی کبھی تطہر کی حالت میں رہتا ہے، کبھی حدث کی حالت میں رہتا ہے، کبھی حالت حدث اصغر کی ہوتی ہے، کبھی حالت حدث اکبر کی ہوتی ہے۔ کیا اس وقت میں اللہ کا ذکر کرنا قرآن کریم کی تلاوت تو جائز نہیں ہے جنابت کی حالت میں، حالت نفاس میں، حالت حیض میں اور حالت حدث اصغر میں تلاوت جائز ہے۔ البتہ مصحف شریف کو ہاتھ لگانا براہ راست بلا واسطے بلا توسط کے یہ مکروہ ہے۔ تو حضرت ہر وقت میں ذکر کرتے تھے۔ دیکھو جب آپ بیت الخلاء میں جائیں تو یوں پڑھا کریں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث۔ یہ تو کس وقت میں ہے؟ جانے کے وقت میں۔ چلیے ہو سکتا ہے اس وقت آپ کو طہارت ہے، اور جب نکل رہے ہیں فراغت کے بعد غفرانک، اللہ کا ذکر ہے نا، اے اللہ میں تیری غفران تیری مغفرت کو طلب کرتا ہوں۔ اب تو حدث کی حالت ہے، وہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہے، جی وہ اللہ کا ذکر ہے۔ یا تو یہ کہا جاوے اللہ کا ذکر ہر حال میں ہے اور ذکر قلبی میں تو کوئی کلامی نہیں،
ایک ذکر ہے جو زبان سے ہے، ایک ہے ذکر قلبی۔ ذکر قلبی تو کسی بھی حال میں ہو، دل میں اس کے اللہ، دل کر رہا ہے اللہ اللہ، وہ ذکر قلبی ہے، اس میں تو کوئی کلامی نہیں، لیکن اللہ کا نام لیا جاوے بہتر طریقہ اور افضل طریقہ یہ ہے کہ وہ باوضو ہو، طہارت کے ساتھ میں ہو، یہ احسن طریقہ ہے، افضل طریقہ ہے۔ کبھی تو ایسا بھی ہوا آپ ضرورت سے فارغ ہوئے، پیچھے دیکھا کہ حضرت عمر کھڑے ہیں برتن لے کر پانی کا، آپ پوچھ رہے ہیں کیا ہے یہ؟ کہ یہ پانی ہے، آپ وضو کریں گے نا؟ کیا ہر وقت مجھ کو وضو کا حکم ملا ہے کیا؟ نماز جب آئے گی وضو کریں گے۔ حالانکہ عام طور سے آپ کی عادت شریفہ باوضو رہنے کی تھی، لیکن اس مسئلے پر متنبہ کرنے کے لیے کہ جب بھی ضرورت سے فارغ ہو وضو ہو، ایسا نہیں ہے، لہذا آپ نے پانی کو قبول نہیں کیا تاکہ مسئلہ منقع ہو جائے۔ جب نماز پڑھیں گے اس وقت میں حکم متوجہ ہوگا علی سبیل الفرضیت، اب کرو، اس سے پہلے حکم اس کی جانب بطریق فرضیت متوجہ نہیں ہوگا، بطریق مندوب ہوگا، بہتر طریقہ ہے اگر آپ سے ہو سکے اور کوئی عذر نہ ہو۔ لیکن کبھی آپ نے بیان جواز کے طور پر ہر حال میں اللہ کا ذکر بھی منقول ہے، اور کبھی ایسا بھی منقول ہے کہ آپ پیشاب کر رہے ہیں، ایک آدمی کا گزر ہوا وہاں کو، وہ کہتا ہے حضرت جی السلام علیکم، حضرت نے جواب نہیں دیا، یہاں تک کہ پیشاب سے فارغ ہوئے، استنجا کیا، وضو کیا، پھر سلام کا جواب دیا۔ ایک حدیث میں تو آیا آپ نے جواب نہیں دیا، کیوں؟ ابھی مؤخر رکھا جواب دینے کو، پھر اس کا سلام کرنا ہی مکروہ ہے۔ بعض مقامات ایسے ہیں کہ سلام بجائے مسنون ہونے کے مکروہ ہو جاتا ہے۔ سلام مکروہ کیا ہے؟ مسنون ہے، سنت ہے، اس کا جواب دینا علم یمنا مانے واجب ہے۔ سلام سنت، جواب واجب۔ ثواب واجب کا زیادہ ہے کہ سنت کا؟ واجب کا ثواب زیادہ ہے، اس لیے آپ سلام نہیں کرتے، واجب ادا کرتے ہیں۔ قاعدہ یہی ہے کہ واجب کا ثواب زیادہ ہے سنت کے ثواب سے۔ الاشباب والنظائر میں لکھا ہے، لیکن سلام کا باب اس قاعدے سے مستثنا ہے۔ یہاں سنت کا ثواب زیادہ ہے واجب کے ثواب سے۔ سلام کی پہل کرنا، ابتدا کرنا گو یہ سنت ہے، مگر ثواب اسی میں زیادہ ہے۔ بعض جگہ ایسے بھی تو ہوتے ہیں نا، مستثناات استثناءات آتے ہیں، بھائی یوں ہے لیکن فلاں مستثنا ہے۔ یہ تو ہر جگہ آپ دیکھتے ہیں، بھائی یہ مستثنا ہے، فلاں چیز مستثنا ہو گئی اس سے۔ جیسے آپ نے پڑھا علم وغیرہ میں کہ بھائی وہ 11 سے لے کر وہ آخر تک وہ پہلا جز جو ہوگا وہ مبنی بر فتح ہوگا، احدا عشرتا ثلاثتا عشرتا، لیکن ثانی عشر یہ اس سے مستثنا ہے۔
نعمیر کی بات یاد ہے؟ میں نے ترجمہ کیا تھا اس کا بہت دنوں پہلے، جان مستثنا فقط اثنا عشر، کیونکہ اثنا میں ہے معرب کا اثر۔ اسے آپ کبھی اثنا عشر، کبھی اثنی عشر، بھی اثنی عشر بولتے ہیں نا، یہاں تبدیلی ہو رہی ہے اثنا میں، باقی ثلاثہ اس میں نہیں ہو رہی ہے، وہ اپنے قاعدے کے مطابق ہے۔ تو استثناءات ہوتے ہیں۔ بہرحال باب سلام اس سے مستثنا ہے۔ جن مقامات پر سلام کرنے کو مکروہ کہا، ایک آدمی بیٹھا ہوا قضائے حاجت میں ہے، وہ آگے کی طرف سے حاجت پوری کر رہا ہو یا پیچھے کی طرف سے، سمجھ رہے ہوں گے، حالت بول میں ہو یا حالت تغوط میں ہو، قضائے حاجت میں ہے اور آپ سلام ٹھوک رہے ہیں کہ مولانا السلام علیکم، اب وہ بیچارہ ایسی حالت میں، یعنی بے وضو تو ہے ہی لیکن ایسی حالت میں ہے کہ اس حالت میں سلام کرنا مکروہ، اور یہ بھی آپ کی طرح سے اگر جواب دینے لگے تو اس کے لیے بھی مکروہ، یہ جواب دینے کا محل ہے کیا ایسی حالت میں؟ مؤذن کو سلام کرنا، فقیہ حضرات فقہ کا سبق کا تدرس یا اس کی تدریس ہے، اس کو جا کے سلام کر رہا ہے۔ ایک بیچارہ کھانا کھانے کے لیے اپنا وہ کھول رہا ہے کھانا، اور جس نے جا کے کہا السلام علیکم، اب بیچارہ وہ مجبوراً کہے گا آئیے آئیے کھانا کھائیے، حالانکہ وہاں گنجائش نہیں، 2 روٹی اس کے پاس ہے۔ یہ سب ہوتا رہتا ہے۔ تو ایسے مقامات پر سلام کرنے کو مکروہ کہا۔ حضرات فقہا نے ان مقامات کو شمار کرا رکھا ہے کہ اس میں مؤذن بھی ہے اور اس میں حاجت کو پوری کرنے والا بھی ہے، تعلیم و تعلم کا سلسلہ چل رہا ہے، آپ درمیان میں جا کے حضور جی السلام علیکم، باب مقرر کیا السلام علی من یبول، سلام کرنا اس شخص کو جو کہ پیشاب کرنے میں مشغول ہے، وہ بیچارہ اپنا کام کر رہا ہے، آپ اسے السلام علیکم۔ نافع روایت کرتے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر سے، کہتے ہیں مر رجل علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، گزرا ایک آدمی حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، وہو یبول، اور آپ پیشاب کر رہے تھے، فسلم علیہ، اس نے آپ کو سلام کیا، السلام علیکم کہا۔ یہ معنی نہیں وہ قرض جو آپ نے پچھلے سال پڑھا ہے دست برداری دی فسلم، وہ نہیں، وہ کوئی لفظ ہوتا ہے سیاق و سباق سے اس کے معنی بدل جایا کرتے ہیں، اس نے سلام کیا آپ کو، فلم يرد علیہ السلام، حضرت نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا۔ یا تو یہ مطلقاً جواب نہیں دیا اس بات کو بتانے کے لیے حالت کراہت میں مکروہ طریقے پر جو آدمی سلام پیش کرتا ہے اس کے سلام کا جواب واجب نہیں ہے، جواب نہیں دیا، یا تو جواب نہیں دیا یعنی جواب دینے میں تاخیر کی اس بات کی اہمیت کو بتانے کے واسطے کہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے السلام، سلام اللہ کا نام ہے، جانتے ہو نا کتنے نام ہیں؟ نہیں، صفاتی کہو 99، یعنی 99 جو اب یہ صفاتی ہیں، اور اللہ عالم للذات الواجب الوجود المستجمع لجمیع صفات الکمال، یہ اللہ یہ عالم ہے، اور باقی جو ہیں 99 وہ
کیا ہیں؟ صفاتی اور صفتی اسماء ہیں. اسی میں سے ہے سلام. آپ اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور ایسی حالت میں کر رہے ہیں کہ آپ حدث کی حالت میں ہیں. گو جواز کی گنجائش ہے، جیسا کہ دیگر احادیث سے معلوم ہوا، مگر بہتر اور مستحسن طریقہ یہی ہے کہ اللہ کا نام، اللہ کا ذکر اگر ایسی حالت میں لیا جاوے کہ وہ پاک ہو، وہ پسندیدہ طریقہ ہے. اس بات کو بھی آپ نے ظاہر کیا، اور کبھی آپ نے مختلف حالات میں اللہ کا ذکر کیا. تو اس سے معلوم ہوا ابھی آپ نے جواب نہیں دیا، بعد میں جو رکاوٹ تھی رکاوٹ ختم ہو گئی، اس کے بعد آپ نے جواب دیا. دوسری حدیث پڑھیے. یہ حدیث ابو داؤد شریف میں آئی ہے، تو وہاں مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ عنہ کے شاگرد جو حذین ہیں، ان کی ولدیت کے ساتھ اس کا نام آیا ہے. یہ کیا ہے؟ حذین ابن المنذر. ابو داؤد شریف میں حذین ابن المنذر. اور یہ جو ہے ابو ساسان یہ اس کا لقب ہے، اور ابو محمد اس کی کنیت ہے. وہاں ابی ساسان کا بھی ذکر ہے ابو داؤد میں، مگر اس کا ذکر بعد میں ہے. ابا کا ذکر پہلے ہے، عن حذین ابن المنذر. ایک یہ شعبہ روایت کر رہے ہیں کس سے؟ قتادہ سے. لیکن ہندوستان کے سارے نسخے نسائی شریف میں وہ معاذ ابن معاذ کے استاد کو شعبہ بتا رہے ہیں. حالانکہ دوسرے نسخے، مصری نسخے، وہ بتا رہے ہیں سعید. ان کا استاد کون ہے؟ سعید ابن ابی عروبہ. یہ روایت ابو داؤد میں آئی، عبد الاعلی روایت کر رہا ہے سعید سے. یہ سعید وہی ہے، سعید ابن ابی عروبہ. اور یہاں آ گیا شعبہ. یہ کتاب کی یقیناً غلطی ہے. یہاں شعبہ کا آنا بلکہ یہ سعید ہے. اس نے نون کا نشان لگا کر اشارہ کر دیا سعید، اور وہی ہے صحیح. مگر ہندوستان میں جہاں بھی دیکھیں گے مجتبیٰ کو یہی ملے گا، شعبہ. حدثنا شعبہ، معاذ ابن معاذ کے بعد قال حدثنا شعبہ. یہ جو شعبہ ہے اس میں سعید ہے آپ والی میں. واہ، دیکھیں بھائی تیری کتاب ڈھیری بڑھیا بھائی. ہاں، کہاں سے لے آیا ایسی؟ کہاں سے؟ نہیں، اس نے اور نسخے سے چھاپی ہوگی کہیں سے. یہ آ گیا حدثنا
حدثنا معاذ بن معاذ قال حدثنا سعید بالکل ایک دم تو پھر یہ محشی کا کارنامہ ہے. مولانا اشفاق الرحمان کا حاشیہ ہے نا، یہ محشی نے کیا ہے. صحیح ہے، سعید ہے. بہت اچھا، جزاک اللہ. یہ کارنامہ محشی نے انجام دیا ہے، بہت اچھا کیا اس نے، ہے ہی صحیح. بیان کیا ہم سے معاذ ابن معاذ نے، اب میں کہہ سکتا ہوں ہم سے بیان کیا سعید ابن ابی عروبہ نے. وہ روایت کرتے ہیں قتادہ سے، اور قتادہ روایت کرتے ہیں حسن سے، وہ روایت کرتے ہیں حسین ابن منذر ابو ساسان ابو محمد سے. المنذر اس کا باپ ہے، ابو ساسان یہ اس کا لقب ہے، اور ابو محمد اس کی کنیت ہے. اور یہ شاگرد کس کا ہے؟ صحابی رسول حضرت مہاجر ابن قنفذ رضی اللہ عنہ کا. کیا روایت کرتے ہیں؟ انہ سلم علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم. خود ان صحابی نے، حضرت مہاجر ابن قنفذ نے سلام کیا حضرت جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وہو یبول، اور حضرت پیشاب کر رہے تھے. فلم یرد علیہ السلام، حضرت نے اس کے سلام کا جواب نہیں دیا، نہیں لوٹایا سلام کو، یعنی جواب نہیں دیا. حتی توضأ، یہاں تک کہ آپ نے وضو فرمائی. فلما توضأ، جب آپ وضو سے فارغ ہو گئے، رد علیہ، وہ بھی اتنے پکے تھے کھڑے ہیں، حضرت کی تو دعا لے کر ہی چلوں گا. سلام پیش کر دیا. تاخیر ہو رہی ہے بعض مصالح کی وجہ سے، امر واجبی کی وجہ سے نہیں، بعض مصالح اور حکمتوں کے پیش نظر، کچھ مصالح و حکم کو پیش نظر رکھتے ہوئے واجب کے ادا کرنے میں تاخیر ہو رہی ہے. ارے بھائی کیوں تاخیر ہو رہی ہے؟ تاکہ واجب علی سبیل الکمال ادا کر دیا جاوے، اور یہ ہے علی سبیل الکمال طہارت کے ساتھ. وہ ادائیگی اس کے بغیر بھی ہو سکتی ہے، حد جواز میں تو وہ بھی ہے، مگر یہ اعلیٰ درجے کا پہلو ہے، اس لیے آپ نے تاخیر فرمائی. پر چاہو تو دے دے، پھر وقت ملا تو آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ. رشوت دے کر سرکاری نوکری، مولانا پیٹ کٹوا لو گے. حاجی تحفۃ العشاق، حاجی امداد اللہ صاحب کا کوئی کتاب ہے؟ ہوگی. تحفۃ العشاق میرے پاس نہیں ہے، ان کی اور کتابیں ہیں، کلیات امدادیہ وغیرہ ہیں. کوئی مسافر ہے اور مقیم امام کی اقتداء، مسافر سفر کی جلدی کی وجہ سے امام کے ساتھ قائد اولیٰ میں سلام پھیر کرتے 2 رکعت پر نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی. مقیم کی اقتداء ہوتے ہی اس کی فرضیت متحول ہو جاتی ہے. ہدایہ بھول گئے کیا؟ یاد رکھنی چاہیے. کسی کے پاس زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے تھے، سال گزرنے سے پہلے وہ پیسے چوری ہو گئے، پھر اتنے ہی پیسے دستیاب ہو گئے سال کے آنے سے پہلے، تو کیا اس زکوٰۃ کے پیسے رکھے ہوئے تھے وہ چوری ہوئے ہیں کہ پورا مال؟ سوال واضح نہیں ہوا، حکم بدل جائے گا دونوں صورتوں میں. ائمہ اربعہ کے مذاہب میں کیا فرق ہے؟ کیا یہ صحیح ہے کہ ہمارا مسلک ثواب پر خطا کا احتمال ہے؟ جی ہاں، ایسے ہی لکھا ہوا ہے در مختار میں، اور فرق کچھ نہیں، معال ایک ہی ہے، ذہاب و ایاب کا فرق ہے. ایک ساتھی کی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے.
سلام کرنے والے کو سلام کا جواب سنانا واجب ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے واجب کہہ دیں گے تو بہرے کے بارے میں کیا کہو گے بھائی؟ دارالربا کیا چیز نسائی کے حاشیے پر، یہ علامہ سیوطی کا اس کے اوپر مختصر سا حاشیہ ہے تو آپ دیکھ رہے ہیں۔ ایک عالم نے تحقیق کیا کہ مدرسے میں ایک طلبہ دوسرے طلبہ کو کھانے کے وقت سلام دے سکتا ہے، کیونکہ ہر مدرسے میں ہر طلبہ کو کھانا دی جاتی ہے تو سوال کرنے کا کوئی معنی باقی۔ یہ تحقیق صحیح ہے؟ میں تو اتنا بڑا محقق نہیں، بھائی فقہا نے جو فرمایا ہے اس کے خلاف بولنے کا مجھ کو حق نہیں ہے۔ السلام علی من یبول، آگے والے دونوں میں ایک ہی روایت الگ، مولانا الگ الگ ہے، مفہوم بھی الگ ہے، اس میں تاخیر کو بنی سلام کے جواب نہ دینے کو ظاہر کیا گیا ہے اور دوسرے میں بعد میں وضو کرنے کے بعد جواب دیا گیا ہے، یہ فرق ہے دونوں میں۔ کیا کھانے والا سلام کر سکتا ہے؟ اپنے پیٹ شریف سے معلوم کر لیجیے۔ حرمین شریفین میں وتر کی جماعت ایک سلام کے ساتھ ہوتی ہے، ایسی حنفی مقتدی کیا کرے؟ بہت دقت کا سامنا ہے، ایسی ہمارے یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ حلیم کو حلیم نہیں کہنا چاہیے کیونکہ یہ اللہ کا نام ہے۔ کیا وہ اللہ کا نام تو ہے، اگر کسی جگہ کوئی بات کسی کا نام رکھا گیا ہے اس معنی کے حساب سے نہیں تو لامانی۔ اذان کے وضو کر کے بیت الخلاء سے نکلتے ہی سلام دیتا ہے، یہ کیسا؟ کوئی بات نہیں، آپ اس کے سلام کا جواب دے دیا کرو بیچارے کے۔ موبائل نمبر دے دیجئے، مسئلہ میں موبائل استعمال نہیں کرتا طلاق کے مسائل کو طلباء کے درمیان سمجھانے کے وقت اگر بیوی کا خیال آ جائے تو کیا حکم ہے؟ ابھی تو بتایا خیال سے کچھ نہیں ہوتا مولانا، سمجھداری کا ثبوت پیش کرنا چاہیے نا۔ سلام دینے والے کو 90 نیکی ملتا ہے، اس کی کوئی اصل ہے؟ ایسی کوئی حدیث میرے سامنے نہیں ہے۔ ان مقامات مکروہہ کی تعیین کر دیجیے جن میں یا کوئی قاعدہ کلیہ، اس میں قاعدے کلیے سے کام نہیں چلے گا۔ آپ شامی میں دیکھ لیجئے، کتاب الطہارت میں انہوں نے اس کو پیش کیا ہے اشعار میں، سلام کا مکروہ علی من تسمعوا، اس میں سب لکھا ہوا ہے۔ الاستجمار بعد البول ثابت عملہ، استجمار کی بحث آگے آ رہی ہے۔ کیا ائمہ اربعہ کے میں سے کسی کے یہاں غیر مریض کے لیے معقول اللحم جانور کا پیشاب پینا جائز ہے؟ نہیں۔ امام نسائی نے اپنی کتاب الضعفاء میں امام الفقہاء ابو حنیفہ کا نہایت ناقابل برداشت تذکرہ کیا ہے۔ اس سے پہلے بھی پرچہ آیا تھا، میں نے کہا تھا اس قول کا جو ناقل ہے وہ ابن رشیق ہے، وہ خود مجروح ہے، میں نے کہا تھا اسی وقت میں، اب آپ لوگ بھول جاتے ہیں۔ نفس پیشاب ہی وسوسے کی باعث ہے یا ان کے رشا سے یقین؟ نہیں، نفس پیشاب نہیں، جو طریقہ اس نے اختیار کیا ہے یہاں وہ اس طریقے سے۔ طحاوی شریف حنفی مذہب کے اہم کتابیں اتنا کم کیوں پڑھائی جاتی ہے؟ مکمل پڑھانی چاہیے۔ بالکل آپ جیسے اگر پڑھنے والے ہو جائیں تو پڑھانے والے بھی ہو جائیں گے پھر تیار۔ کیا جمعہ مبارک کہنا مباح ہے؟ مباح کی تو بات الگ ہے، لیکن جمعے کو مبارک کی صفت کا اتصاف
وہ ہم نے حدیث کے اندر نہیں دیکھا. البتہ یہ تو حدیث میں ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، یہ تو بخاری کی روایت ہے، اور در منصور کے اندر روایت ہے یوم الجمعہ سید الایام. لیکن جمعۃ مبارکۃ حدیث میں اس ایسے موصوف صفت کے ساتھ ہم نے نہیں دیکھا. کوئی شخص مطالعے میں مشغول ہے تو اس کو سلام کرنے میں کراہت ہے یا نہیں، اپنے اور ان صاحب کے تعلق پر آپ غور فرمائیے. فرض اور واجب دونوں کی ادائیگی کی ضروری ہے، پھر فرق کیا؟ مولانا کئی دن پہلے تو میں نے اس کے متعلق عرض کیا تھا، غور سے سننا چاہیے یا تو اس دن حاضر نہیں ہوگا. فرق بتا دو دونوں. ہم فعالیہ ازی اوزا بداں پس کراہیہ شدہ موضوع علم و صیغہ پڑھ رکھی کہ نہیں؟ کراہیت کے بارے میں پوچھا یہ مصدر ہے یا اسم ہے، اور مولانا آپ کا پرچہ بتا رہا ہے، جب پڑھی ہوئی کتابیں یاد نہیں ہے کیا؟ ہم فعالیہ ازی اوزا بداں پس کراہیہ شدہ موضوع یاد آ رہا ہے علم و صیغہ میں؟ اخبرنی بین اکلت تفاح مما یورث النسیان املا ولیعلم ان ابن عابدین قد قال ست تورث النسیان وذکر منها اکلت تفاح. نعم نقل الشامی هكذا ولكن لم يوجد في هذا الباب حديث فاكلوا التفاح اكلا كثيرا ان شاء الله لا يورث لكم النسيان. اس میں لکھا ہے، مگر بات ایسی ہے. ہاں اگر سیب ویسا ہو، کھٹے پٹے ہو، فلاں ہو تو کچھ ہو سکتا، بڑھیا سیب ہے خوب کھائیے. آج کے دور میں سرکار نے قانون بنایا ہے کہ بینک میں کھاتہ بھی کھلے گا جب آدمی اپنا بیمہ کرائے گا. یہ قانون تو یہاں ایسا نہیں ہے. یہ قانون کہاں ہے؟ یہ تو آپ کو کسی نے ایسے ہی کہہ دیا ہے. نظر قسم کے لیے بھی الفاظ کا جی جبھی تو ہوگی جب آپ بولیں گے. لڑکی کی شادی میں باپ جو سامان دیتا ہے کیا وراثت میں اس کا اعتبار ہو سکتا؟ میں نے کہ مطلب یہ ہے لڑکی کی میراث میں نہیں. ایسے سامان تو وہ جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے ایسے پیسے اس کے اوپر بھی خرچ کرتا ہے، ایسے اس کے اوپر بھی کر رہا ہے. میراث میں کیسے شمار کریں گے؟ کیا اللہ تعالیٰ کو انسان بہکا سکتا ہے کیا؟ پھر جمعے کی فضیلت جمعے کی نماز کی وجہ سے ہے یا یوم جمعے کی وجہ سے؟ عجیب بات ہے بھائی مولانا، عجیب بات پوچھ رہے ہیں. وہ تو دین ہی بابرکت ہے، اس کا ہر کام برکت والا ہے، لہذا وہ جمعہ آیا اس کے اندر بھی بہت برکت ہے. وہ تو پورا دن ہی اس میں جو آیا ہے وہ یہ فرمایا خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ. ایسی ٹیڑھی بات میں گھسو گے ٹیڑھے ہو جاؤ گے، سیدھے سیدھے چلو. سددوا وقاربوا او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور اگر اس سے نکل کر اس میں جاؤ گے راستہ نہیں ملے گا کہیں. کیا یہ بات صحیح ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنے سے حافظہ کمزور ہو جاتا ہے؟ یہ بھی اسی قبیل سے ہے جو آپ نے ابھی پیش کیا. یباع اللبن فی اکثر دکان اللبن فی دیوبند بعد یخلط الماء ويعلمه بعض الناس ولا يعلمه بعض ونعلم هذا غش فهذا جائز. جب آپ کو معلوم ہے تو یہ ایسا ہے، ایسی جگہ جاؤ کہ جو بغیر خلط کے دے دے، اور اگر آپ کو معلوم ہے پھر بھی لے رہے ہیں تو اس کا کیا قصور ہے؟ یہ تو ابھی تو پیش کیا. کھانے والا سلام کر سکتا ہے؟ میں نے کہا تھا اپنے پیٹ شریف سے معلوم کر لیجیے، پھر آپ نے الٹا رکھ دیا یہیں.
یہ بھی آیا ابھی سلام دینے والے کو 90 نیکی ملتی. ابھی تو میں نے کہا اس کی اصل سے واقف نہیں. دارالعلوم دیوبند کی بجلی اور پانی دوسرے مدرسے کے طلباء استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کا تعلق انتظامیہ سے ہے. حضرت کیا فون پر نکاح ہو سکتا ہے؟ یہ سوال ہم سے جب پوچھئے جب آپ فون پر شب زفاف منا سکیں اس کے ساتھ، پھر ہم سے آپ مسئلہ پوچھیں اس کے بارے میں تو ہم اس کا جواب دیں. حضرت کیا قسطوں پر بائک یا لے سکتے ہیں؟ وضاحت فرمائیں. مولانا قسط تو قسط ہی ہے، کیوں اپنے آپ کو توڑتے ہیں؟ ایک بچہ ہے کہتا میری طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. الخوارج والمعتزلہ والقدریہ والمؤمنون ان هذه الملل فإن كان الأمر كذلك فما وجه التخصيص بعد التفسير. والمعتزلہ والقدریہ والجبریہ وقد يفهم من ان هذه الملل مأواهم النار. نعم مولانا وہ اس میں یہ آیا ہے نا سب کے سب جہنمی ہیں علاوہ ایک کے، تو جہنمی ہونے کا مطلب مخلد کا نہیں، اس لیے وضاحت کرنی پڑے گی اس بات کی جو میں نے کل کی تھی. اور اس ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دیا تھا کہ مہر کی لگنے کی بھی نوبت آ سکتی ہے. ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ ہر نبی اپنی قبر میں زندہ ہے، لیکن جلالین کے حاشیے میں یہ بات لکھی ہے کہ ایک بوڑھی حضرت موسیٰ کو حضرت عیسیٰ کی قبر کا پتہ بتایا تو موسیٰ نے حکم دیا کھودنے کا، اور کھود کر ان کی ہڈیوں کو نکالی، دوسری جگہ دفن کر دیا. مولانا اب کی جو جمعرات آ رہی ہے اسی موضوع کے اوپر سنتا ہوں مناظرہ ہے، اس کے اندر شریک ہونا. بیڑی پینا کیسا ہے؟ وہ میرے پاس آوے عصر کے بعد میں اسے بتاؤں گا کہ بیڑی پینے کا کیا حکم ہے. یہاں پوچھ رہا ہے حدیث کے سبق میں بیڑی کو. چچا کی طبیعت خراب ہے، اللہ شفا عطا فرمائے. برائے نشر شریف شرح بفرمایت کے بہو استفادہ مکمل شود. اللہ تعالیٰ آپ ہی کو توفیق عطا فرمائے شرح کرنے کی. کوئی تاجر تجارت جاری رکھے بغیر کے بعد دیگر جمعے میں حاضر ہوتا ہے تو کیا یہ جائز؟ ہاں، کسی کی سائی میں خلل نہیں ہو رہا ہے. ایک نے وہاں پڑھ لی جہاں 1 بجے ہے، ایک نے وہاں پڑھ لی جہاں 1:30 بجے ہے، لا باس. کیا نابالغ بچے کو آگے کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے؟ اگر بچہ ایک ہی ہو تو اس کو بڑوں کی صف میں کھڑا کیا جا سکتا ہے، اور اگر زیادہ ہیں تو پھر ان کی صف الگ لگے گی. مشکات شریف نہیں پڑھی، رفیع القلم عن ثلاث، مشکات شریف میں دیکھ لیں. اگر کوئی شخص جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے پڑھتے قاعدہ اخیرہ میں سو گیا اور امام نے سلام پھیر دیا، بعد میں کسی نے اسے بتایا کہ امام نے سلام پھیر دیا، تب اس نے سلام پھیرا، اگر تکلم نہیں ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں، سب کچھ ہو گیا ٹھیک ٹھاک. جمعے کی نماز پڑھاتے ہوئے سورہ اعلیٰ کے اخیر میں تو بھی وہ موسیٰ کے بعد علیہ السلام کہے تو اس کی نماز کا کیا حکم ہے؟ یہ غیر قرآن آ گیا یہاں. ایک ساتھی بھی اللہ شفا عطا فرمائے. ایک اور معاذ محمود عالم ہے، ان کی طبیعت اللہ شفا عطا فرمائے.
طائرۃ الارض اور کشف قبور. طائرۃ الارض یہ اصل میں صوفی جی آدمی ہے کوئی، یہ لکھنا اس نے سنا ہوگا کسی سے، اس نے کہا ہوگا طی الارض، طی الارض اور کشف قبور، اس لیے اس نے لکھ دیا طائرہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ نے لکھا ہوا نہیں دیکھا، کسی کی زبان سے سنا ہوگا، اس نے کہا ہوگا طی الارض. طا یا زبر طی، یا لام پیشیل، طی الارض. اس کا مطلب یہ قلیل عرصے میں بہت بڑی مسافت کو طے کر دینا، وہ معنی ہے اس میں طی الارض. آپ نے لکھ دیا طائرہ، میں پریشان ہو رہا ہوں، زمین کا جہاز کون سا ہے بھائی؟ پھر خیر ذہن میں آیا کہ اس نے کسی بزرگ سے سنا ہوگا، وہ کہہ رہے ہوں گے طی الارض، اس نے سنا طائرۃ الارض جو تصوف میں مشہور ہے. کیا یہ ثابت ہے؟ متصوفین کے یہاں ثابت ہے اور احادیث سے، اور اس کا ثبوت نہیں، لیکن ہاں بطریق کرامت ہے. کیا قال عنده علم من الكتاب انا آتيك به قبل ان يرتد اليك طرفك. کیا ازواج مطہرات کی زیارت خواب میں ہو سکتی ہے یا نہیں؟ نہیں سمجھ رہا ہوں، کیا مطلب ہے؟ خواب میں تو زیارت کسی کی بھی ہو سکتی ہے، یعنی کیا بات کر رہے ہیں؟ یا تو مسئلہ کوئی اور اٹھا ہوگا، یہ الٹا کر کے پیش کر رہا ہے، کچھ اس نے سنا ہوگا. یعنی اگر سوال کا مقصد یہ ہے کہ آپ خواب میں حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو دیکھ لیں، بابا، یا ایک مسئلہ یہ ہے کیا ازواج مطہرات کے خواب میں شیطان آ کر کوئی رخنا ڈال سکتا ہے ان کے اس میں، اگر وہ مسئلہ ہے انشاءاللہ وہ نہیں ہو سکے گا. اگر آپ کا واسطہ جنات سے پڑا ہو تو اس کو بھی بیان کیجئے، ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی، موقع محل دیکھنا پڑتا ہے. تو تمہارے پرچوں میں ہی دیر ہو گئی، اگلی بحث آ رہی ہے، وہ ایک نے پرچہ دیا تھا استجمار کا، وہ گفتگو اب چلے گی. کل حاضر ہوں گا. کل کیا ہے؟ بدھ ہے نا؟ ہاں کل حاضر ہوں.